جادو کی کیا حقیقت ہے؟ جادو کی حقیقت کیا ہے اور کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ محمد عمر صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں. بھائی محمد عمر صاحب، جادو کی حقیقت یہ ہے، پہلے میں بتا دوں جادو کی ڈیفینیشن کیا ہے. جادو کہتے ہیں کوئی بھی ایسا کام دنیا میں ہو رہا ہے جس کے اسباب مخفی ہیں، جس کی ریزن بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کے. دیکھیں یہ پین میرے پاس رکھا ہوا ہے، میں نے ہاتھ چھوڑا، یہ پین نیچے گرا، اس کی ریزن سمجھ میں آتی ہے. بھائی جب بھی کوئی چیز چھوڑیں گے تو گریویٹی کی وجہ سے وہ نیچے ہی جائے گی. لیکن اگر یہ چیز نیچے جانے کے بجائے اوپر آنا شروع ہو جائے اور آپ کو کوئی دھاگا بھی نظر نہ آ رہا ہو تو یہ جادو ہے. تو اسباب مخفی ہوں. اب یہ جب چیز اوپر جانا شروع ہوگی، میں تو چونکہ جادوگر نہیں ہوں اس لیے اوپر میں ہاتھ سے لے کے جا رہا ہوں، اگر یہ خود بخود جانا شروع ہو جائے تو اس کے اسباب مخفی ہیں، یعنی اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے لیکن وہ لاجک سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے. جو کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے وہ لاجک کیا ہوتی ہے، کہ ایسا باریک سا دھاگا لگا ہوا ہے جو پبلک کو نظر نہیں آ رہا، یا اس میں کوئی میگنیٹ لگا ہوا ہے اور اوپر بھی میگنیٹ ہے، اور یہاں کوئی ایسا بٹن ہے کہ جب میں وہ بٹن دباتا ہوں اوپر سے پردہ ہٹتا ہے اور میگنیٹ اس کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے. وہ ایسی شعبدے بازیاں ہوتی ہیں کہ لاجک ہوتی ہے لیکن وہ سامنے والوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یاد رکھیں کوئی کام بغیر لاجک کے اس دنیا میں نہیں ہوتا. لاجک کے بغیر، سبب کے بغیر کام کرنے کی قدرت صرف اللہ کو ہے. اللہ وہ ذات ہے جو کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں. آدم علیہ السلام کو مٹی کا پتلا بنایا اور کن بولا ہو جا تو وہ انسان بن گئے، مرد بن گئے. پھر ان کی پسلی سے عورت کو پیدا کر دیا. تو اللہ ہے جو جیسے بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا. تو اللہ جو بھی کرے گا اس کی ضروری نہیں کوئی لاجک ہو. جیسے اس نے آدم سے اس کائنات کو بنا دیا، پھر اس کو لاجک کے تحت لے آیا، لیکن جب پہلی دفعہ بنایا تھا اس کی کوئی لاجک نہیں تھی، ویسے ہی بس کن کہا ہو جا اور وہ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ اسباب کے تحت بھی کام کرتے ہیں اور اسباب سے ہٹ کے بھی کام کرتے ہیں. لیکن انسان یا کوئی بھی مخلوق اللہ کے سوا وہ کوئی بھی کام کرے گی تو اس کی کوئی لاجک ہوگی، اس کی کوئی ریزن ہوگی. تو وہ ریزن کبھی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ میں نے یہ پھینکا یہ نیچے چلا گیا، یہ ریزن سمجھ میں آ رہی ہے. اور کبھی وہ ریزن دکھائی نہیں دے رہی ہوتی، وہ دکھائی نہیں دے رہی ہوتی. جیسے میں نے بتایا یہ پین اگر خود بخود اوپر جانا شروع ہو جائے تو یاد رکھیں یہ خود بخود نہیں جائے گا اوپر. اس میں کچھ ایسے دھاگے لگے ہوئے ہوں گے یا کچھ ایسا میگنیٹ ہوگا یا کوئی ایسا کام ہوگا کہ وہ آپ بیوقوف بن رہے ہوگے لیکن وہ پس پردہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو یہ ہے جادو کی ڈیفینیشن، کہ کوئی بھی ایسا کام جس کا سبب مخفی ہو، چھپا ہوا ہو، ہمیں نظر نہ آ رہا ہو، اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے. اس کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ جو خفیہ تدبیریں استعمال کر کے شعبدے بازی جسے کہا جاتا ہے. جیسے میں نے بتایا چپ ایسا دھاگا لگا دوں ٹرانسپیرنٹ وہ نظر ہی نہ آ رہا ہو آپ کو، اور یہ اوپر جا رہا ہو، بندہ اوپر بٹھایا ہوا ہے اس کو کھینچ رہا ہو، تو آپ تو سمجھیں گے خود بخود جا رہا ہے حالانکہ وہ اوپر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے. جیسے میجک شو جتنے بھی آتے ہیں، وہ جی آستین سے کبوتر نکال دیا اس نے، اور وہ انڈا یوں کیا تو انڈے کو یوں کیا تو انڈے سے بچہ نکل آیا. وہ ہوتی ٹرک ہے، وہ اسباب ہوتے ہیں، وہ بڑی زبردست ٹرک ہوتی ہے ان کی، وہ سیکھنے سے سکھا بھی دیتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہ دو ٹکڑے کر دیے دھڑ کے، وہ اصل میں ٹانگیں فولڈ کی ہوئی ہوتی ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹانگیں الگ ہو رہی ہیں، وہ الگ نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس طرح کے دھوکے. یا ممتاز بیگم آپ نے چڑیا گھر میں دیکھی ہوگی، لومڑی ہے، اوپر سر اس کا عورت کا ہے، پیچھے پوری لومڑی ہے. وہ اصل میں لومڑی نہیں ہے، وہ کوئی خاتون ہی نیچے ہوتی ہیں، وہ پیچھے لومڑی کا دھڑ لگایا ہوا ہوتا ہے. تو ایسی شعبدے بازیاں، یہ بھی جادو ہے. اور ایک جادو وہ ہوتا ہے جو جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے. اس کو بھی اچھی طرح سمجھیں. ہوتا یہ ہے کہ جو شیاطین جنات ہیں ان کو کوئی میسج دیا جاتا ہے کہ بھائی تم نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کو نقصان پہنچانا ہے. تو جب ان کو ایک میسج دیا جاتا ہے ایک خاص طریقے سے، جو یہ جادوگر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کو میسج دینا جانتے ہیں کہ کس طرح سے جن کو یہ میسج دیا جائے گا تو جن سمجھ جائے گا کہ میں نے کرنا کیا ہے. پھر وہ جن سے کام کروانے کے لیے، کیونکہ وہ جن کافر ہوتے ہیں اور شیاطین ہوتے ہیں یعنی برے جنات ہوتے ہیں، تو پھر کوئی بہت ہی وحشیانہ عمل کیا جاتا ہے جس سے وہ جن خوش ہو کے کچھ کام کر دیتے ہیں. وحشیانہ عمل کیا؟ جیسے معاذ اللہ زندہ چوزے کو زمین میں دفن کر دیا، یا یہ کہ بچوں کی مردہ ہڈیاں قبرستان سے نکال کے ان پہ کچھ عمل کرنا شروع کر دیا کہ بچہ معصوم ہوتا ہے اس کی مردے کی ہڈیاں نکالنا، یا کوئی ایسا گندا عمل، خون اور یہ سب چیزوں میں پینا. یہ جادوگر اکثر سڑے ہوئے ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، غلاظت کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور خود بھی نہاتے نہیں ہیں کئی مہینے. تو ان چیزوں سے جنات خوش ہوتے ہیں. تو وہ جنات جب خوش ہوتے ہیں تو پھر جنات کو کوئی میسج دیا جاتا ہے.
اس میں بعض دفعہ جن وہ کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ نہیں بھی کرتا, یعنی کوئی ایسا قابو میں نہیں آ جاتا جن کے جادوگر جو بولے گا جن وہ کرنا شروع کر دے گا, ایسا نہیں ہوتا. کئی دفعہ جن قابو میں نہیں آتا, اور بعض دفعہ وہ قابو میں تو ویسے بھی نہیں آتا لیکن میسج پر عمل کر لیتا ہے اور پھر وہ جن اس کو پریشان کرتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جس پہ چاہیں جن بھیجیں وہ چلے بھی جائیں. بعض دفعہ جادو, اکثر تو جادو اثر نہیں کرتا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ جادوگر کسی کو بھی پریشان کرنا چاہے تو جن بھیج کے پریشان کر دے, ایسا نہیں ہے, بلکہ جنات بھی دیکھتے ہیں کہ بھیج کس پہ رہے ہمیں. تو بعض دفعہ وہ ایسی شخصیت ہوتی ہے جنات واپس ہٹ جاتے ہیں, یا وہ سامنے والے کا کانفیڈنس اللہ پہ توکل اعتماد اتنا ہوتا ہے جنات جاتے ہی نہیں, وہ ڈرتے ہیں. یاد رکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کے اثرات ہو گئے نا, یہ لوگ اس کو بڑا کیش کراتے ہیں کہ یار جب نبی پہ ہو گیا تو ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتا. خوب اچھی طرح سمجھ لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر اس لیے ہوا تھا کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے, تو اللہ نے اس الزام کو آپ سے دور کرنے کے لیے آپ پہ جادو کا اثر ہونے دیا. ورنہ جادو کا اثر آسان نہیں ہے, علماء پہ جادو کرنا آسان نہیں ہے, مشہور شخصیتوں پہ جادو کرنا آسان نہیں ہے. نبی پہ اس لیے اثر ہوا تھا, اور وہ بھی تھوڑا سا ہوا تھا, جتنا کیا تھا اتنا ہوا بھی نہیں تھا, اس لیے ہو گیا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کا تانا کم از کم ختم ہو جائے. ورنہ اگر جادو نہیں ہوتا نا تو لوگ کہتے ہیں یہ جادوگر ہے, انہوں نے جادو کا توڑ کر لیا ہے. تو اللہ نے ہونے دیا کہ دیکھو یقین کر لو کہ یہ جادوگر نہیں ہے, ورنہ ان پہ تو اثر ہوتا ہی نہیں, کیونکہ جادوگر تو خود توڑ کر لیتا ہے اس کا. ورنہ جادو کرنا اتنا آسان نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا اتنا آسان ہے, میں کہتا ہوں حضرت ابوبکر پہ کیوں نہیں ہوا جادو, حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہوا. یہودیوں کی دشمنی تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی تھی, حضرت عمر سے تو بڑی دشمنی تھی, وہ تو پوری خلافت قائم کی انہوں نے. حضرت علی پہ کیوں نہیں ہو گیا, حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا, اور آج کیوں نہیں ہو جاتا. آج JUI PTI کا پڈا چل رہا ہے, تو وہ JUI والے دو چار جادوگر عمران خان پہ, جنات عمران خان پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے, PTI والے دو چار جادوگر مولانا فضل الرحمان پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اتنا زیادہ جادوگروں سے ڈرانا کریں. قرآن مجید کے صاف الفاظ ہیں کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, کہ جنات, سورہ جن میں یہ آیت ہے کہ جنات نے کہا کہ بہت سے انسان ہم سے ڈرتے تھے جس سے ہماری سرکشی بڑھ گئی. تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ جنات اور جادو سے زیادہ ڈرتے ہیں, جنات اور جادو اثر بھی انہی پہ کرتا ہے. جن میں کانفیڈنس ہوتا ہے ڈرتے نہیں ہیں, ان پہ اثر نہیں ہوتا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک درخت کو گرانے گئے تھے, اس پہ جنات تھے, تو وہ جو ہے نا ایسے وہ چڑیل بن کے ان کے اوپر حملہ کرنے لگی. خالد بن ولید نے ایک تلوار گھما کے اس کا جو ہے نا وہ ستیہ ناش کر دیا. اب کوئی عام آدمی جاتا وہ تو اور ڈر جاتا, پناہ مانگنے لگتا. تو جنات سے زیادہ ڈراونا نہ کریں اور نہ جادوگروں سے ڈرا کریں. آپ دیکھ لو یہ جو جادوگر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, خون پی رہے ہیں اور گوبر شوبر رکھا ہوا ہے, وہ پتہ نہیں گن میں, اور وہ فلیتے پلیتے جلا رہے ہیں, لوگ ان سے بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں. جب پولیس چھاپا مارتی ہے کیسے بھاگتے ہیں یہ, کیونکہ پولیس جب جاتی ہے نا کانفیڈنس کے ساتھ, وہ ڈرتی نہیں ہے, تو اس وقت ان کے جنات کہاں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ان جادوگروں سے بالکل نہ ڈریں. اور یہ اگر کہنا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, میرے بیان سن کے بہت سے لوگ الحمدللہ انہیں ڈرنا چھوڑ دیا. تو ایک جادوگر نے دھمکی دی کل 24 گھنٹے میں تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا. وہ لڑکے کا میرے پاس فون آیا, میں نے کہا اگر تو ڈرے گا تو ہو جائے گا, یاد رکھنا, نہیں ڈرے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اس جادوگر کو بول لے بھائی تو ڈبل کر دے میرے ساتھ نقصان نہ. تو یہی ہوا, 24 گھنٹے گزر گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ جادوگر لوگوں کو زیادہ فری نہ کرایا کریں. لیکن بہرحال جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان پہ جادو اثر کرتا ہے, جو ان چیزوں پہ زیادہ یقین کرتے ہیں. اور احتیاط کا تقاضا بہرحال یہی ہے کہ رقیہ شرعیہ کا اہتمام کیا جائے تاکہ یہ اثر بھی, اگر اس کا امکان بھی ختم ہو جائے. اور وہی رقیہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. سورہ فلق سورہ ناس رات کو اپنے اوپر پڑھ کے دم کرنا چاہیے, اپنے بچوں پہ دم کرنا چاہیے. اسی طرح دعا سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس دعا کو پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کرنا چاہیے, بچوں پہ بھی رات کو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے سونے سے پہلے. تو یہ چیزوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اثر نہیں ہوگا. تو یہ میں نے 2 قسمیں آپ کو بتائی ہیں جادو کی, ایک جنات کے ذریعے اور ایک جو شعبدے بازی ہے. اور یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, علماء نے یہ بات لکھی ہے, میں نے حوالوں کے ساتھ یہ بات کی ہے. بعض دفعہ یہ جو شعبدے بازی ہے, مسمرزم کیا جاتا ہے, بعض دفعہ آپ کے دماغ کو پڑھا جاتا ہے, تو وہ بھی کیا کرتے ہیں, یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے کہ اسباب مخفی ہوتے ہیں لیکن کچھ کام ایسا ہو رہا ہے جس پہ آپ حیران ہوتے ہیں. بعض دفعہ یہ کیا جاتا ہے, آپ کو خاص عمل دیا جاتا ہے, آپ اس عمل میں مشغول ہوتے ہیں آپ کی سوچ مرتکز ہو جاتی ہے, تو اس سے جس نے آپ کو وہ عمل دیا ہے نا, وہ آپ کے دماغ پہ اثر ڈال دیتا ہے. پھر میں نے اکثر ایک واقعہ اس کا میں اکثر سناتا ہوں. ایک عامل نے کیا کیا, میاں بیوی کے اولاد نہیں ہو رہی تھی, اس نے میاں بیوی کو بلایا اور ایک ماحول بنایا. اس عامل نے پھر ہمیں خود بتایا کہ میں اس طرح کرتا ہوں, اس سے نا ان کے ذہن کو میں مسخر کر لیتا ہوں. تو اس عامل نے کہا ان میاں بیوی کو کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ پڑھنا شروع کرو,
اب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, بار بار پڑھ رہے ہیں. اس نے اندھیرا کر دیا اور میاں بیوی سے کہا دونوں اپنے جو ہے نا وہ عجیب سے ان سے عمل کروائے نا, میں اس ایسے بیہودہ اعمال کروائے کہ میں اس کو اپنی ریکارڈنگ میں نہیں لانا چاہتا, جس سے ان کو یہ نا ان کو ایک ذہن میں یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ ہونے والا ہے. یعنی ایسے عجیب اعمال کروائے جاتے ہیں نا جس سے وہ لگنے لگے وہ بیٹا کچھ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ روب میں آ جاتے ہیں, ایک مسخر ہو جاتا ہے ان کا دماغ. اور اذا زلزلت الارض زلزالہا, اذا زلزلت الارض زلزالہا, قرآن پڑھانا شروع کیا. اور ہوتے ہوتے کیا ہوا ہے کہ پھر ایک دم ان کے سامنے ایک مٹکا آ کے گرا ہے, وہ مٹکا ٹوٹا ہے, اس میں پتلے اور اس میں میاں بیوی کے پتلے اور اس میں سوئیاں لگی ہوئی ہیں, اور وہ مٹکا بکھر گیا. اور اس عامل نے کہا دیکھو ماشاءاللہ مبارک ہو, یہ تم لوگوں پہ اتنا خطرناک جادو ہوا تھا, آج یہ جادو میں نے توڑ دیا ہے. اس عامل نے ہمیں خود بتایا کہ نہ کوئی مٹکا آگے گرا, نہ کوئی سوئیاں تھیں, میں نے ان کے دماغ کو مسخر کر لیا تھا. اب جو تصور میں ان کے دماغ میں ڈالوں گا وہ تصور آئے گا. تو ہم نے پوچھا یہ مسخر کیسے کیا؟ اس نے کہا کہ ان کو میں نے جو سورہ زلزال پڑھائی ہے نا, اس کا کوئی اثر نہیں ہے, بس ان کو یہ لگا کہ کچھ ہو رہا ہے. اس لیے میں نے بیان میں یہ دعویٰ کیا تھا بعض دفعہ قرآن سے بھی جادو کیا جاتا ہے, لیکن لوگوں نے میرا بڑا مذاق اڑایا تھا اس پہ کہ قرآن کی طرف جادو کی نسبت کر دی. تو یاد رکھیں وہ جو قرآن سے جادو کیا جاتا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آیتیں آپ سے پڑھوا کر نا آپ کو کی سوچ کو مرتکز کیا جاتا ہے. ہندو لوگ وہ منتر کے ذریعے ایک خاص منتر دے دیں گے, وہ پڑھنا شروع کر دو گے آپ. اور جو عامل لوگ ہیں وہ روحانی ٹوپی ڈرامے جو ہیں وہ روحانیت کے نام پہ وہ قرآن کی آیتیں میں لگا دیتے ہیں آپ کو, تاکہ آپ سمجھے بڑا نیک آدمی ہے. مقصد قرآن نہیں ہوتا, مقصد آپ کی سوچ کو مرتکز کرنا ہوتا ہے. تو وہ قرآن سے بھی ہو جاتی ہے, وہ مخصوص کلمات سے بھی ہو جاتی ہے, بس وہ ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کو لگے کچھ ہو رہا ہے. تو جب آپ کو لگنے لگتا ہے نا کچھ ہو رہا ہے, تو پھر وہ جو آپ کے دماغ میں خیال ڈالے گا وہ بیٹھ جائے گا. اور جس کو لگے کچھ بھی نہیں ہو رہا, نارمل ہے, وہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دے. ہم نے اسے کہا یار ہمارے سامنے مٹکا توڑ کے دکھاؤ, اس نے کہا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا آپ کے دماغ کو نہیں مسخر کر سکتا میں. تو اس لیے یاد رکھیں بعض قرآنک سیڈیز ایسی ہیں جن میں قرآن کی مخصوص آیتیں آپ سنتے ہیں, آپ کو ایسا لگتا ہے کچھ ہو رہا ہے, آپ اس لیے ایسے سنتے ہیں میرے جادو کا علاج ہو جائے. تو سنتے آپ کی سوچ مرتکز ہوتی ہے. ایک گھنٹہ جب مخصوص قاریوں کی آواز میں آپ سنتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کو الٹیاں لگ جاتی ہیں, طبیعت خراب ہو جاتی ہے وقتی طور پر. اس سے آپ سمجھتے ہو میرے جادو کا علاج ہو رہا ہے, حالانکہ وہ علاج نہیں ہو رہا ہوتا, آپ پہ جادو ہو رہا ہوتا ہے. جادو کا مطلب آپ کی یعنی الٹیاں ہو رہی ہیں لیکن آپ کو اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا. وہ سبب یہی ہوتا ہے کہ آپ کی نیت بھی ہے کہ جادو کا علاج ہو. آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہو رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر جنات ہیں, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں میرے اندر جنات ہیں, اب میں یہ سورہ رحمان اتنی دفعہ اتنے غور سے بار بار ایک خاص فریکوینسی کے ساتھ سنوں گا تو وہ جنات نکلنا شروع ہوں گے. تو جب 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ روزانہ سنتے ہیں تو وہ نکلتے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی ایک دم طبیعت خراب ہونا شروع ہوتی ہے, پھر الٹیاں ہوتی ہیں. جب الٹیاں ہوں گی تو آدمی ریلیکس ہو ہی جاتا ہے خود بخود ہی, تو وہ سمجھتا ہے ہلکا ہو جاتا ہے, ہاں جنات نکل گئے. ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس لیے یہ اس کا بھی آپ بیدار رہیں. بہرحال لیکن عام طور پر قرآن سے جادو کا علاج ہوتا ہے. ویسے آپ گھر میں سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے یا سنیں گے نارملی تو اس سے فائدہ ہوگا, لیکن یہ جو مخصوص سیڑھیاں آ رہی ہیں نا آج کل, ان سے آپ ہوشیار رہیں. اس میں خاص فریکوینسی کے ساتھ جب یہ عمل ہوتا ہے تو پھر فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے, لوگ اس سے دھوکے میں آ جاتے ہیں. ورنہ ہم خود لوگوں کو بتاتے ہیں جن پہ جادو ہے جن ہے, ہم خود ان کو بتاتے ہیں آپ یہ سورت پڑھا کریں, اتنی دفعہ پڑھا کریں, یا یہ سورت سنا کریں. جب گھر میں قرآن کی تلاوت لگے گی تو اس کی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ, جنات بھاگیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا, سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنے کا حکم دیا. بلکہ ہم تو غیر مسلموں کو بھی بتاتے ہیں, جب وہ آتے ہیں نا کہ جن ہے جادو ہے, تو ہم ان کو بھی بتاتے ہیں سورہ رحمان پڑھو یا سنو, تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. لیکن میں نے بتایا کہ کس صورت میں فائدہ ہوتا ہے, کس صورت میں فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے, دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے. تو یہ ہے جادو کی کچھ میں نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی ہے. اور ویسے آپ رقیہ کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ یہ جادو وادو نہیں ہوگا. پھر بھی اگر کسی پر ہو گیا ہے تو قریب میں مولوی صاحب کے پاس جائے, بولے مولوی صاحب مجھ پہ آپ دم کر دیا کریں, آیت الکرسی پڑھ کے یا مختلف صورتوں سے وہ دم کریں گے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یا کوئی اچھے آدمی ہیں جو واقعی نیک آدمی ہوں اور لوگوں کو الو نہ بناتے ہوں, تو ان سے جا کے بھی علاج کرا سکتے ہیں, فائدہ ہوتا ہے. لیکن میں نے بتایا اس فیلڈ میں فراڈی بہت ہیں, ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی نہ ہو اور وقتی فائدہ ہو اور آپ اور الجھتے چلے جائیں. ایسے کئی کیسز سامنے آئے کہ ایک مریض تھا, وہ علاج کرانا شروع کیا, وہ ابھی ٹھیک ہوا نہیں ہوا, لیکن اس کے ابا کو بھی شروع ہو گیا, اس کی نانی کو بھی شروع ہو گیا, پورا خاندان لپیٹ میں آ جاتا ہے. تو دواؤں پہ لکھا ہوتا ہے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ تمام بچے ان عاملوں کی پہنچ سے دور رکھیں آپ.